یہ باتیں میں نے کبھی کھل کر کسی کو نہیں بتائیں، شاید اس لیے کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آتا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ حقیقت تھا یا کچھ اور۔ مگر آج بھی جب میں وہ راتیں یاد کرتا ہوں تو دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو جاتی ہے۔ یہ 2016 کے سرد دنوں کی بات ہے، جب میری تعیناتی خیبر پختونخوا کے ایک دور دراز پہاڑی ٹریننگ کیمپ میں تھی۔ ارد گرد اونچے درخت، خاموش فضا اور ایک عجیب سا دباؤ، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ فوجی معمول کے مطابق ہر رات سونے سے پہلے حاضری ضروری تھی۔ جب تک سب کی گنتی پوری نہ ہو کسی کو آرام کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد مختلف جگہوں پر پہرا یعنی گارڈ ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی۔ اس رات میری ڈیوٹی عمارت کی اوپری منزل کے لمبے سنسان کوریڈور میں تھی۔ رات کافی ٹھنڈی تھی، ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا کر عجیب سی سیٹیوں جیسی آواز نکال رہی تھی۔ میں خاموشی سے کھڑا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی بھاری جوتے پہن کر، جو فوجیوں کے جوتے ہوتے ہیں، وہ پہن کر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا کہ شاید بڑے صاحب ہوں گے، لیکن وہ آواز بالکل میرے پاس آ کر تھم سی گئی۔ میں نے کوریڈور میں دیکھا، کوریڈور کے آخر تک گیا، لیکن مجھے وہاں کوئی نہیں دکھا۔ میں نے سوچا شاید وہم ہے، لیکن چند لمحوں بعد پھر وہی آواز، اس بار جیسے میرے بالکل پیچھے۔ میں نے چلنا شروع کیا تو قدموں کی آواز بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جیسے ہی میں کوریڈور کے آخری کونے پر پہنچا جہاں میں پہلے کھڑا تھا، اچانک وہاں مجھے ٹھنڈ سی محسوس ہوئی۔ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے اوپر لگا بلب زور سے پھٹا، وہ پورا کوریڈور اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میں نے پوری رات بیٹھ کر گزاری، کیونکہ کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ چند دن بعد پھر وہی ڈیوٹی ملی۔ رات کے قریباً 2 بج رہے تھے جب مجھے سیڑھیوں کی طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی، جیسے کوئی دبی آواز میں ہنس رہا ہو۔ میں نے فوراً ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی روشنی کونے پر پڑی، وہاں کچھ تھا، ایک لمبا سیاہ سایہ دیوار کے ساتھ چپکا ہوا جو مجھے سیڑھیوں سے جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مدھم چمک رہی تھی اور اس کا سر ایک عجیب طریقے سے جھکا ہوا تھا، جیسے ہم دیوار سے چھپ کر دوسری طرف کسی کو دیکھتے ہیں۔ میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی، لیکن مجھے دیکھنا تھا کہ یہ کیا ہے۔ میں آگے بڑھا، وہ سایہ دیوار کے ساتھ سرکتے ہوئے نیچے کی طرف غائب ہو گیا۔ میں دوڑ کر نیچے پہنچا، مگر وہاں صرف خاموشی تھی، کوئی نشان، کوئی آواز، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی رات باہر گراؤنڈ میں ایک عجیب معاملہ ہوا۔ ایک دھندلا سا سایہ جو غیر معمولی رفتار سے حرکت کر رہا تھا، جیسے زمین کو چھوئے بغیر دوڑ رہا ہو۔ اور سب سے خوفناک رات وہ تھی جب ہم سب ایک ساتھ میدان میں کھڑے تھے۔ اندھیری رات تھی، ہلکی ہلکی سی دھند اور دور تک پھیلی خاموشی۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تیزی سے بیرک کی طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہمیں لگا کوئی سپاہی لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ سیدھا میدان کے درمیان کھڑے ایک پرانے درخت کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا، وہ غائب ہو گیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں اسی درخت کی طرف گیا، اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ نہ وہ درخت کے پیچھے تھا، نہ زمین پر،
اور نہ ہی درخت پر، بس ایک لمحے میں جیسے ہوا میں تیلیل ہو گیا۔ میرے ساتھ کھڑے ایک ساتھی نے آہستہ سے کہا، میں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ میں کچھ بول نہ سکا، بس سر ہلا دیا۔ اس واقعے کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی اس بارے میں بات نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنی سروس مکمل کر کے واپس آ گیا، مگر وہ جگہ، وہ راتیں اور وہ اندیکھی چیزیں آج بھی میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں زندہ ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کچھ جگہیں صرف جگہیں نہیں ہوتی، وہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر موجود ضرور ہوتا ہے۔